السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها إلى آخره الحدیث۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت، جو نعمتیں جنت کی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس نعمت سے مالا مال فرمائیں گے، جنتی اس موقع پر جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو آپ کے نکل رہے تھے نماز میں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سلام کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز میں اتنا کثرت سے آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر جو تمہارے بھائی ہیں انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو تم نے نہیں سنی۔ وہ آیت کیا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قیامت کے دن سب سے بڑی سزا کسی کو جو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ، اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد اچھی زندگی مانگتا ہوں، برد العیش بعد الموت، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ میں تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں، لذت النظر إِلَىٰ وَجْهِكَ۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ساری کائنات کے اندر جتنا خوبصورت نظام جہاں جہاں نظر آتا ہے اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ انسان دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، کیسے کیسی خوبصورت چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کا خالق اللہ ہے۔ سوچیں بنانے والے کو جب بندہ دیکھے تو کیا اس کا عالم ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے تو اس کی تیاری بھی بہت بہترین ہے۔ کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو جس درجے کا وہ پروگرام ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے، اسی درجے کی تیاری ہوتی ہے۔ اور یہ ایک جلسہ ہے، ایک انعام ہے، اس کی تیاری کیسے؟ حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنی نعمتوں میں مگن ہوں گے، وہاں کی نعمتوں میں، وہاں کی چیزوں میں۔ بس ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے یا اہل الجنہ،
اے جنت والو، تو فوراً جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل رضیتم، میرے بندو خوش ہو تم، کس حال میں ہو، خوشی میں ہو؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ الم تبیض وجوہنا، اے اللہ آپ نے تو ہمیں ہمارے چہروں کو منور کر دیا اور جہنم سے ہمیں بچا لیا، اور جنت کی یہ بے شمار نعمتوں میں تو نے ہمیں داخل کر دیا، ہم تو بڑے خوش ہیں، اور کوئی نعمت تمہیں چاہیے؟ وہ کہیں گے اور کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے علماء سے پوچھو کون سی نعمت ہے جو باقی رہ گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ ابھی تو ہم سنیں گے حدیث نا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب ایک آدمی سوچے گا مجھے کیا ضرورت ہے کسی مولانا سے پوچھنے کی، میں وہاں بول دوں گا۔ وہاں یہ چیز اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھلا دیں گے، اور یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ دنیا میں ایک آدمی کو اپنے دین کے معاملے میں علماء کی رہبری کی جو ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قیامت جنت میں بھی اس کو اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے علماء کی رہبری کی ضرورت پڑے گی۔ اس میں اہل علم کا مقام، ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سارے جتنے جنتی ہیں سب کے سب علماء کے پاس رجوع ہوں گے کہ حضرت اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ تو علماء کہیں گے ایک نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت۔ چنانچہ جو ہے نا سارے علماء یہ جواب لے کر، جب یہ جنتی جواب لے کر تیار ہوں گے، تو اب حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تیاری کیسی ہوگی؟ تیاری اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دعوت دیں گے۔ دعوت کیسے؟ من الرحمن الى عباد الرحمن، یہ دعوت جو ہے اللہ کی طرف سے جو رحمان ہے، اور کس کو؟ رحمان کے بندوں کو، اور کہیں گے کہ تیار ہو جاؤ۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ جس اپنا دیدار کرائیں گے اس جگہ کا نام ہے جنت عدن۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ، جنت عدن میں سارے جنتیوں کو جمع کرا کر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور اس جنت کی خصوصیت حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ 5000 دروازے ہیں اس جنت عدن میں، اور ہر دروازے پر 5,000 فرشتے ہیں جو ان لوگوں کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی ہے وہ جنت، ہر جنتی کے جنت سے ایک دروازہ جو ہے جنت عدن پر کھلتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جیسے یہ اگر کسی کی جنت ہے، یہ دروازہ اگر کھولو تو جنت عدن، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا قطر کا جو ساکر اسٹیڈیم تھا، بعض کمرے ایسے تھے پیچھے کا دروازہ کھولو اسٹیڈیم میں پہنچ گئے۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ کہ ہر جنتی کے جنت سے اس کی جو ہے نا ایکسس ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیار ہو جاؤ۔ جنتی جو ہے شیشے کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو جیسے چاہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا مزین کرے گا۔ اور پھر تیاری ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت، ہر نبی ان کی امت سب چلیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت پر پہنچیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اب جو ہے نا چلیں گے جنت عدن کی طرف۔ کیسے؟ سبحان اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چہرے ایسے کہ چمکدار، روشن، اور ضاحکہ کہتے ہیں چہرے پر یعنی مسکراہٹ، چہرے پر جو ہے نا ہنسی، اور مستبشرہ ہر ایک کی طرف سے خوشخبری، ویلکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ یہ اس طرح ان کا استقبال ہوگا، اور سارے انبیاء علیہ السلام اور پیچھے ان کی امت جنت میں پہنچیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹھنے کے لیے جو نظام بنایا،
سب سے پہلے اعلی نور کے ممبر بنائے ہوئے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ دوسرے درجے میں تمام نبیوں کے جو صدیقین صحابہ ہیں ان کو بٹھایا جائے گا۔ تیسرے درجے میں شہداء کو بٹھایا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر سارے جنتیوں کو، کیسے؟ روایت میں آتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر ہیں، اسی طرح صدیقین اور صحابہ کے لیے نور کے تخت بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تفصیل کے ساتھ اس کی منظر کشی فرما رہے، دیکھیں کہاں بیٹھیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شہداء ہوں گے ان کے لیے نور کی کرسیاں بنائی ہوئی ہوں گی، اور جتنے جنتی ہیں ان کے لیے بہترین قسم کے جو ہے نا گدے بنائے ہوئے ہیں، اس پر سب کے سب بیٹھے ہیں۔ تو اس موقع پر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا مجمع ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کوئی دھکم دھکا، کوئی جو ہے کسی کو پریشانی کہ ایسا دیکھنا ہے ایسا دیکھنا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ حل تضامون فی رؤیتہ، اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے کوئی مشکل تو نہیں پیش آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جو لیلۃ البدر یعنی 14ویں کا جو چاند ہے، یہ ایک مثال کے لیے ہے، کیونکہ جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ جسم سے پاک، شکل سے پاک، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے۔ لیکن چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، چاند ایک سمت میں نظر آتا ہے، ایک ڈائریکشن میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ایک ڈائریکشن میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ تو نور ہیں، وہ کیسے نظر آئیں گے؟ اللہ اپنا دکھائیں گے، کیونکہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، ان آنکھوں سے تو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن خواب میں دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے، بہت سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں زیارت کی، خواب میں دیکھنا الگ، اور جس وقت زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تیرا قرب مجھے چاہیے، اس کے لیے میں کیا عمل کروں؟ کیا عمل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد قرآن پاک کی تلاوت کرو، سب سے زیادہ مجھ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا فہم بلا فہم، سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے بھی سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے کے، تلاوت قرآن پاک کی یہ مجھ سے قریب کرتی ہے۔ ایک روایت یاد آئی، بخاری شریف میں ہے، دو لوگ ہیں، دو عمل کرنے والے ایسے ہیں، اب دیکھیں نا، بیٹھے ہیں سب مجلس میں نا، لیکن ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے فنکشن میں، جلسوں میں مجھے فرنٹ سیٹ ملے، ہے نہیں؟ اس کے بولتے نہیں، کوئی نہیں بولتا مجھے فرنٹ سیٹ ملے، مجھے آگے ملے جگہ۔ وہ آگے جگہ ملنے کے لیے دو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ دو اعمال ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ آپ نے حدیث میں فضیلت بیان فرمائی سب سے پہلے نمازوں کی، اور پھر دو نمازوں کی خاص طور پر فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز اہتمام سے پڑھے گا، یہ دو نمازیں جو ہے نا، کیونکہ ایک نماز مصروفیت میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ نماز جو ہے نا بالکل یعنی لحاف اور کمفرٹ کے سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ دو قربانیاں، دو نمازوں کا اگر کوئی اہتمام کرے، جتنے فضائل ہیں اس میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار میں تمہیں آگے بٹھائیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں صرف ان دو نمازوں کی خصوصیت کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مصروفیت اور غفلت کا موقع زیادہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان دو نمازوں کا اہتمام کر لے، پانچوں نمازیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام، نیت کریں دوستو، قبولیت کے موقع پر میں فجر کا اہتمام کروں گا، ہر نماز کا اہتمام کروں گا انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو نماز کا پابند، نماز کے اندر یہ استعداد اللہ رکھتے ہیں کہ بندہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھنے کے قابل بنے گا۔ یہ نماز، قرآن میں کی بات لمبی ہو جائے گی، ایک جگہ قرآن پاک میں ہے
نماز پڑھو، ایسے پڑھو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں خشوع آنا ہے۔ خشوع آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ آیت پر عمل کریں کہ میں کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں اس نماز کے ساتھ۔ یہ نماز مجھے اللہ کا دیدار کرائے گی، یہ نماز مجھے اللہ کے دیدار کی نعمت سے مالا مال کرے گی۔ اس استحضار کے ساتھ جب پڑھیں گے نماز میں خشوع پیدا ہوگی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل جمعہ کی نماز میں اول آنا، پہلے آنا۔ جمعہ کی یہ دو عمل ایسے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اس طرح بٹھایا جائے گا۔ اب ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اطعموہم، ان کے لیے کھانے پیش کرو۔ ایک روایت ہے ترغیب کی کہ ایسے کھانے، مینیو جو ہوتا نا 70,000 کھانے کی انواع جو ہے نا اس موقع پر پیش کریں، کیونکہ وہ اصل میں اسپیشل دعوت ہے۔ ایک دنیا کا بادشاہ جب کسی کو بلاتا ہے، اس کے دسترخوان کا جو ہے نا آدمی دیکھ کر جو ہے نا رال ٹپکاتا ہے، اللہ کی دعوت کیسی ہوگی، اللہ کے زیارت دیدار کی دعوت کیسی ہوگی سوچیں۔ بہترین قسم کے کھانے، پھر اس کے بعد مشروبات پیش کیے جائیں، پھر اس کے بعد ابھی دیدار نہیں ہو رہا ہے، پھر فرمایا دیکھو بھئی یہ جو کپڑے پہن کے تم آئے ہو جنت سے نا، نہیں ایک اسپیشل ڈریس تمہیں دیا جائے گا، وہ اسپیشل ڈریس پہنا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ ہر جنتی کو خاص جوڑا، پھر اس کے بعد ایک بہترین قسم کی ہوا چلے گی، پرفیوم، یعنی آدمی پرفیوم لیتا نہیں، کون سا لیتا ہے؟ عود لیتا ہے، عود بھی جو ہے ہر ایک کا ذوق الگ الگ ہے، گوچی کا عود ہے، کوئی عود ہے، معمولی عطر نہیں چاہیے بھی۔ اب وہاں پر وہ ہوا چلے گی، اب اس ہوا سے اس کے جسم میں، اس کے کپڑوں میں خوشبو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے، جنت کی جو حوریں ہیں وہ نغمہ سنائیں گی، اللہ وہ نغمہ سنائیں گے، سارے جنتی جو ہے اس کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سیدنا داؤد علیہ السلام سے کہیں گے آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور آپ زبور کی تلاوت فرمائیے۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور، پرندے رک جاتے تھے، ان کی آواز میں اتنی کشش تھی۔ ایک قرآن پڑھنے والے قاری صاحب جب پڑھتے ہیں تو آدمی جو ہے نا بس وجد میں آ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، دو سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سوچیں کیسا، یعنی کتنی بڑی نعمتیں ہیں دوستو۔ دیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے، اسی لیے قرآن میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ جنت کو کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ وزیادہ، زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ قیامت کے دن وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کے دیدار کے لیے جمع ہوں گے۔ یعنی اللہ کے دیدار کے لیے جب جمع ہوتا ہے، اس کے چہرے، نماز پڑھنے کے بعد آدمی کے چہرے پہ کیسا نور آتا ہے، سوچیں اللہ کا دیدار ہو تو کیسی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں گے۔ قرآن، صاحب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ سارے بندے سنیں گے، اللہ اکبر، کیسی لذت، کیسی حلاوت، کیسا ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دے دوستو۔ دیکھیں نا، دنیا کی مختصر زندگی، یہاں کا دھوکہ، یہاں کا حسن و جمال، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کس کے لیے ہے؟ اپنے بندوں کے لیے انعام ہے۔ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، مجھے دیکھے بغیر میرے سامنے کھڑے ہوئے، میرے دیکھ نا۔ ایک آدمی جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یہ عبادت کی ایک تاثیر یہ ہے، اعمال صالحہ کا ایک اثر ہے، جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو روایتیں میں دو بڑی باتیں میں بتاؤں، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اللہ کے دیدار سے دو لوگ محروم ہوں گے، دو لوگ، حدیث میں آتا ہے دو عمل ایسے ہیں جو کرنے والے محروم۔ ایک وہ ہے جو زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. زبان سے زیادتی، ہاتھ سے زیادتی، کسی بھی شکل میں زیادتی. اور دوسری چیز فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جب آدمی اللہ کے غیر کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوتی میں اللہ کو دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کے لیے کرتا ہے نا اس سے تعریف چاہتا ہے. ہاں مجھے ان کی تعریف ملے، مجھے ان کی واہ واہ ملے، مجھے ان کی اٹینشن ملے، مجھے. ارے ایک آدمی جب اپنے عمل کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، بھائی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، بن دیکھے میں حرام کو چھوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے، گانا چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے، بد نظری چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے، میں حرام چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے، حرام لذتوں کو قربان کرتا ہوں اللہ کے لیے، نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے. اللہ کو دیکھے بغیر سارے کام کر رہا ہے. سوچے ایک آدمی کے اندر طلب پیدا نہیں ہوتی جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس کو دیکھوں نہیں دیکھوں. یہ اخلاص کی برکت ہے اندر. اسی لیے فرمایا وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ تیری ملاقات کا شوق، تیرے دیدار کی لذت مجھے اللہ دے دے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے دوستو. اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک ایک نور کی تجلی ظاہر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. سارے جنتی وعلیکم السلام نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ خود سلام ہے. جب اللہ تعالیٰ سلام کریں گے تو جنتی سارے کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ سلام تو ہے اور آپ سے ہی سلامتی ہم چاہتے ہیں. یہ جواب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں اپنا تمہیں دیدار کراتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوں گے وہ حجابات ہٹتے چلے جائیں گے، ہٹتے چلے جائیں گے. بندہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، بس دیکھتا ہی رہ جائے گا. یہ حدیث جب بیان فرما رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رائٹ سائڈ بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ابو بکر سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عام کرائیں گے، تمہیں اپنا دیدار خاص فرمائیں گے. یہ حضرت ابو بکر کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قربانی ہے. بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو روزانہ دیدار، بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ، بعض ہیں کہ جس کو سال میں ایک مرتبہ، بعض جن کو ہمیشہ اللہ کا دیدار. ایک روایت ہے جو شخص نابینا پیدا ہو، جو شخص نابینا پیدا ہو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ اپنا دیدار عطا فرماتے. یہ میرا بندہ مختصر سی زندگی میں آنکھوں سے محروم تھا، دنیا کی چیزوں کو دیکھنے سے محروم تھا، آج میں اسے یہ نعمت دیتا ہوں. دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی مختصر زندگی کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. آخرت کا شوق، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.